میں سب سے پہلے آپ تمام مومنین سے گزارش کروں گا، پولیس کے DSP فیاض شگری صاحب، ایک ساہیوال کے ہمارے ڈاکٹر تھے خالد محمود بٹ صاحب، ایک فاتحہ ان کے لیے اور تمام اپنے شہداء کے لیے۔ سب سے بڑا ہمارا جو آج کا یہاں مسئلہ ہے، مین مسئلہ تعلیم کی ہے۔ بہت اچھی بات ہے تعلیم پہ آپ نے پہلے ہمارے پہ پابندی لگا دی ہے۔ جو شیخ موسوی صاحب کا، جو محسن صاحب کا جو ادارہ جنہوں نے بنایا تھا تعلیم کے لیے، گورنمنٹ نے اس پہ پابندی لگائی ہے۔ ہزاروں کے حساب سے ہمارے جو لوگ تعلیم کرنے آئے، جو یعنی اپنی توفیق نہیں رکھتے اتنا کالجوں کو فیس دے سکے، ان کے لیے وہ کرتے تھے، محتاجوں، یتیموں، مسکینوں، بیواؤں کے لیے کرتے تھے، ان کا سارا فنڈ اٹھ دے گیا۔ اور یہ آپ کو بلتستان کے بارے میں آپ کو ایک بات بتا دوں، غربت ہے کچھ بھی ہے، ان کو تنخواہیں دینے کے لیے اس ٹائم پہ پیسے نہیں تھے۔ صرف ایک ہفتے کے اندر ایئرپورٹ سے لے کے جو اسکردو شہر کا علاقہ، اس میں چھوٹے چھوٹے گاؤں آ گئے، لوگوں نے فی گھر کے حساب سے 2 دن کے اندر 25 لاکھ کر کے ان کو دیا تاکہ ان کی تنخواہ۔ یہ تو خیر الگ بات تھی، لیکن مین مسئلہ جو ہے تعلیم کے بارے میں بات کرتے ہیں جب ہم، آپ کس کو تعلیم دلانا چاہتے ہیں؟ آپ ایک بندے کو 16-18 سال تعلیم دلاتے، ہزاروں لاکھوں خرچہ کرتے، انجام اس کا کیا ہوتا ہے؟ ایک گولی آتی ہے، ایک گولی آ کے وہ آپ کی ساری محنت کا بیڑا غرق کر کے چلی جاتی ہے۔ اس کو ہم نے اسٹاپ کرایا، ماتم ہوگا، اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ 14 سال سے ہوتا ہوا آ رہا ہے، 14 سال سے ہم رو رہے، 14 سال سے مولا کو فرصت دے رہے، اب ہمیں لوگ آ کے فرصت دے رہے، اب ہمیں وہ کام کرنا چاہیے، ہم ان کو جا کے فرصت دیں جو ہمارے نوجوانوں کو مار رہے ہیں۔ ہمارا سب سے مین کام جو ہے اس میں سیکورٹی کا ہے، ہمیں اپنے نوجوانوں کو بنانا ہے۔ ایک ڈاکٹر مرتا ہے، میں اگر مر جاؤں نا، میرے گھر پہ اثر پڑے گا، میرے بچوں پہ اثر پڑے گا۔ ایک ڈاکٹر مرتا ہے تو جناب اس کے ہزاروں مریض مر جاتے ہیں جنہیں اس نے شفا دینی ہوتی، وہ ایک بندے کی موت نہیں ہوتی، ہزاروں بندوں کی موت ہوتی۔ کتنے ڈاکٹروں کو ہمارے انہوں نے کیا کیا؟ ہم نے کچھ بھی نہیں۔ آتے خبر آتی ہے، فاتحہ پڑھتے، چلو یار ہم تو یہاں محفوظ ہیں، یار یہاں محفوظ ہے، وہ یہاں پہ بھی آئیں گے۔ یہ تو آپ دعا کریں، یہاں کی سیکورٹی ایسی ہے، پولیس ایسی ہے، جو ان کی ہمت ہی ہوتی ہے، وہ یہاں پہ بھی آ کے ہمیں نہیں چھوڑیں گے۔ ہم کیا کرتے ہیں اپنی سیکورٹی کے لیے؟ کچھ نہیں کرتے۔ یہاں تک کہ ہم اتنے وہ سیلفش ہو چکے ہیں، کچھ اور کہنا تو دور کی بات ہے، کبھی احتجاج ہوتا ہے۔ یہ اپنے راجہ صاحب بیٹھے، پچھلی دفعہ نے احتجاج کیا، کتنے لوگ تھے؟ اس میں 100 بھی لوگ نہیں تھے۔ یار ہمارے گھر میں کوئی مر جاتا ہے، ہم 40 دن تک ٹی وی نہیں دیکھتے وہاں پہ بیٹھے۔ وہ جو مرے ہوئے لوگ ہیں، وہ جو شہید ہوئے، وہ بھی کسی کے بچے، وہ بھی کسی ماں باپ کے سہارا ہوتے، کیا کرتے ہیں؟ کچھ نہیں۔ ہمیں اس ٹائم جو ہے ہمیں سب کو ایک ہونا پڑے گا۔ یوں سمجھے آپ، ہم حالت جنگ میں، پہلے تو مردوں کی بات ہوتی ہے، اب تو یہ اتنے شیر ہو گئے عورتوں پہ جا کے حملہ کرتے، اور ان کے جو قاتل ہنڈے ہیں ان کو کھلی چھوڑ دی گئی گورنمنٹ نے، انہیں کوئی نہیں روکتا۔ جو ہمارے جو خود بیچارے سے متاثر ہیں انہیں پکڑا جاتا ہے۔ شیخ مرزا صاحب کو پکڑا، کس الزام میں پکڑا انہوں نے؟ وحدت المسلمین کے جو تھے، کوئی ان پہ الزام نہیں تھا، الٹے ان کے 2 بندے، ان کے اپنے لڑکے مارے 2، جس کے خود اولاد جس نے قربانی دی ہے اس کو اٹھا کے اندر کیا۔ کس لیے؟ ان کے دباؤ میں۔ ان کا دباؤ کس لیے ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم کمزور ہیں یا ہم ڈرپوک ہیں؟ نہ تو ہم کمزور ہیں، نہ ہم ڈرپوک ہیں، نہ تو مین مسئلہ ہمارے ساتھ ہے، ہمیں قیادت نہیں مل رہی، ہمارے لوگ نہیں آ رہے آگے۔ اگر ابھی بھی لوگ ایسے ہیں پاکستان میں جو کام کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ نہیں کریں، وہ انفرادی طور پہ کرتے ہیں، کیا کریں گے بیچارے؟ 1 دفعہ کیا، 2 دفعہ کیا، پکڑے جاتے ہیں۔ اور سب سے بڑی مصیبت ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہمارے اپنے لوگ مخبری کرتے ہیں، ہمارے اپنے لوگ مخبری کرتے ہیں۔ میں 10 دفعہ کراچی گیا ہوں، یہی بات سننے کو رہا، خدا کے لیے ادھر ایسی بات نہیں کرنا، کل یہی بندے تمہارے گھر میں پولیس بھیجے گی۔ ہمارے اپنے عالموں کا نام لیا بھائی، میں کسی سے بات کرتے ہوئے ڈرتا نہیں ہوں، ہمارے جو ابا بہننے والے ہیں یہ لوگ مخبری کرتے ہیں۔ کس طرح ہم جیئیں گے بھائی؟ کس طرح جیئیں گے؟ لوگ روز جنازے اٹھ رہے ہیں، روز جنازے۔ مولا حسین نے کس لیے قربانی دی تھی؟ ظلم کے خلاف دی تھی، اس لیے نہیں دی تھی کہ ہم یہاں کبھی زیادہ کے ماتم کرتے ہیں۔ ماتم کرنے والے تو آسمانوں پہ بھی کر رہے ہیں۔ اب موقع آ گیا کہ ہمیں ایک ہونا پڑے گا، اور ہمیشہ طاقت کا جواب طاقت سے دیا جاتا ہے۔ اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کوئی اور ہماری مدد کرے گا، کوئی ہماری مدد نہیں کرے گا، ہمیں خود اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا پڑے گا، ورنہ آج وہ ان کو مارے، کل میرے بھائی کو بھی ماریں گے، میرے بچے کو بھی ماریں گے۔ ہمیں احساس نہیں ہے، ہم بے زمین ہو چکے ہیں، ہم یہ سوچتے ہی نہیں یار کتنے ہزاروں لوگ مر گئے۔ کیا اس کو دیکھو نا، قادری کو دیکھو، پروفیسر قادری کو 14 بندے مرے، وہ قصاص لینے کے لیے پوری پاکستان کی حکومت کو ہلا رہا ہے۔ وہ 14 انسان تھے، یہ جو ہزاروں مر گئے، یہ جانور،
وہ بھی تو انسان تھے نا بھائی. ہے ہمارے میں سے کوئی اٹھ کے بولے نہیں کبھی قصاص ہو؟ کوئی بھی نہیں بولے. طاقت ہے ہمارے پاس. آج جو وزیرستان میں لڑ رہے ہیں کہ کون لڑ رہے ہیں؟ ناردرن ایریا لائٹ انفنٹری اس اسٹیپ پہ پاکستانی فوج کا تاج بنی ہوئی. آپ ٹی وی اکثر دیکھا کریں, گارڈ آف آنر تک کے لیے ان کو لے آئے. کس وجہ سے لے آیا جاتا ہے؟ ان کی بہادری, جرات اور شجاعت کی وجہ سے. یہی یہ پختونخوا ایریا تھا. 10 سال پہلے کی آپ خبریں اٹھا کے دیکھیں مشرف کے دور کی, آج دن وہاں پہ فوج ہتھیار ڈالتی تھی. ایف سی کے 12 20 100 بندوں نے ہتھیار ڈالا جدید ہتھیار ہونے کے باوجود بھی. اور جب سے یہ ناردرن ایریا لائٹ انفنٹری گئی ہے, آپ دیکھیں وزیرستان میں کس طرح ان کو مارا جا رہا ہے. کون ہے وہ؟ مولا علی کے چاہنے والے, مولا حسین کے چاہنے والے, ہتھیار ڈالنے والے نہیں تھے. تو ہمارے میں بڑی جرات ہے بھائی, بہت ہمت ہے. ہمیں صرف قیادت کی ضرورت ہے, اور جو بیچارے وہاں کام کر رہے ہیں انہیں ہماری سپورٹ کی ضرورت ہے. اگر ان کو ہم سپورٹ نہیں کریں گے کیا ہوگا؟ وہ کل کدار کسی گولی کا کھا کے بیچارے وہ مر جائیں گے, ہم بھول جائیں گے. تھوڑی دیر تک افسوس کریں گے, اس کے بعد اللہ اللہ خیر سکا. یہی خوش ہوتے رہیں گے یار ہم یہاں سے ہٹ لیں گے. بھائی کسی ٹائم یہاں پہ بھی ہوگا, ہمیں یہاں پہ بھی نظر رکھنی ہے. انہوں نے مسجدوں میں جو مدرسے بنائے ہوئے, اس میں ہوتا کیا ہے؟ پاکستان میں جو مدرسے بنائے کیا کر رہے ہو آپ؟ ایک ان سے پوچھے نہیں جا کے, کسی سے ان سے پوچھا آج تک جو 28,000 یا 30,000 مدرسے ہیں, انہوں نے کتنے کام کے انسان بنائے؟ ایک ڈاکٹر بنا کے دیا, ایک انجینئر بنایا, ایک پروفیسر بنایا, سارے قاتل, سارے سوسائڈر انہوں نے بنائے. یہ ان کو تو سب سے پہلے تو کوشش یہی کریں, ہمیں ہر جگہ کی یہی بات کرنی چاہیے بھائی یہ سسٹم ہی ختم کرو مدرسہ. یہ صرف قاتل بناتے, اس کے علاوہ یہ کوئی کام نہیں کرتے. بس اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے یہی گزارش کروں گا, کیونکہ ٹائم کم ہے. ہمارے ساتھ پاکستان سے مہمان تشریف لائے ہوئے صغیر حسین صاحب, ان سے بھی یہی گزارش ہوگی کہ مجلس کا ٹائم ہے ذرا تو آپ شارٹ کریں 5 یا 6 منٹ کی. تو اس کے علاوہ یہ جو پروگرام ہے انشاءاللہ یہ رکے گا نہیں. ہم آواز اٹھاتے رہیں گے, کوئی ہمارے ساتھ چلے یا نہیں چلے, لیکن قافلہ ہمیشہ اسی طرح ہی بنتا ہے. ہم آہستہ آہستہ چلیں گے, لوگ شامل ہوتے جائیں گے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, پچھلے مہینے جو پروگرام ہوا ہے کافی لوگوں نے اس سلسلے میں رابطہ کیا, اور انشاءاللہ یہ سلسلہ چلا رہے گا. اس کے بعد نیکسٹ پروگرام انشاءاللہ اسی سلسلے میں کریں گے, نیو جرسی میں بھی کریں گے, کنیکٹیکٹ بھی, جہاں جا سکتے ہیں جائیں گے. اس کے ساتھ ہی تھینک یو, بہت بہت شکریہ سب. باتوں بھی ہے, سب کچھ ہے, تو معذرت کے ساتھ جو جس سے کہا گیا تھا اسے معذرت چاہتے ہیں. میرے خیال سے قوم کا پتہ یہ بہت ضروری ہے. میں نے کہا میں ٹائم کے ساتھ وہ تو کل مسئلہ یہاں پہ ہزاروں لوگ مر رہے ہیں اور آپ اپنے ابھی ٹائم نہیں ہے. اگر دیکھیں اگر 5 منٹ کی بات ہے نا, اگر 5 منٹ ایکسٹینڈ کر رہے تو چلو کوئی بات نہیں, لیکن 5 منٹ کہہ کے زیادہ پڑھنا تو صحیح ہے. اگر 5 منٹ کی اگر آپ آگے 5 منٹ کی بات ہے تو 5 منٹ جاوید صاحب کو طرح مشہور ہو سکتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. مومنین اکرام, میں شاہ نجف اسلامک سینٹر کے منتظمین کا اور ان تمام افراد کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ جنہوں نے آج اس مجلس کے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے شیعان حیدر کرار پاکستان کے حوالے سے کچھ سوچنے اور کچھ کرنے کا ارادہ کیا. میرے برادر جنہوں نے اوائل میں گفتگو کی, صرف آج کی نشست کے حوالے سے تمیری گفتگو میں 20 منٹ لیے, اور اب شرط یہ ہے کہ 5 منٹ میں اپنا درد دل بیان کیا جائے, جو کہ امکانات میں سے نہیں ہے, کہ لوگ آپ بھی تشریف لے آئے ہیں. میں صرف آپ حضرات کے لیے تہہ دل سے مشکور ہوں. میرا دل بڑا قوی ہوا ہے یہاں آ کے, اور یہ دیکھ کے اور یہ سوچ کے کہ شیعان حیدر کرار پاکستان میں امریکہ میں مقیم جو افراد ہیں وہ شیعان حیدر کرار پاکستان کے لیے اپنے دل میں سچا درد رکھتے ہیں. لیکن میری درخواست یہ ہوگی کہ ایک دن آپ تمام حضرات, بس یہی تجویز دے کے میں اپنی جگہ لوں گا,
کہ ایک دن آپ تمام حضرات ایک دن کی چھٹی کی قربانی دے دیں اور پورے دن کا ایک سیشن رکھیں تاکہ سنجیدگی کا عنصر آیا رہے. اور یہ رسمی گفتگو اور یہ رسمی کلمات جو ہیں یہ یقیناً اسی مایوسی کی طرف لے جائیں گے جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ بھائی اگر آج آپ لوگوں نے رسپونڈ نہیں دیا تو ہم آئندہ سے ایسا کوئی پروگرام نہیں کریں گے. میری تو درخواست ہے اپنے برادر بزرگ سے اتنی کہ آپ اپنے آپ کو مؤذن بنا لیں ایک مسجد کا، جس کا کام گلدستہ اذان پر اذان دینا ہوتا ہے، اور اذان دینے سے قبل وہ یہ کبھی بھی نہیں سوچتا کہ میری اذان کے بعد کتنے نمازی آئیں گے. وہ صرف یہ سوچتا ہے کہ مجھے اذان دینی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ اس مسجد میں نمازیوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. میرا نام صغیر عابد رضوی ہے اور پاکستان شیعہ ایکشن کمیٹی کی طرف سے مجھے نمائندگی کا یہاں شرف حاصل ہوا. اور ایک وضاحت یہ کہ جیسے ہمارے خالد بلتستانی صاحب نے فرمایا، علامہ مرزا یوسف حسین صاحب قبلہ کا تعلق وحدت المسلمین سے نہیں ہے. وضاحت کے لیے بتا رہا ہوں، وہ آل پاکستان شیعہ ایکشن کمیٹی سے متعلق ہیں جنہوں نے ابھی گرفتاری کاٹی. میں آپ حضرات سے یہ التماس کروں گا کہ آپ پورے دن کا سیشن رکھیں تاکہ آپ لوگوں کو بتایا جا سکے کہ اصل میں شیعان حیدر کرار کو کس قسم کی کمک آپ کے ذریعے درکار ہے. آپ نے کہا کہ ہم صرف مظاہرے کر لیتے اس سے کچھ نہیں ہوتا. بھائی بہت کچھ ہوتا ہے. ہم پاکستان میں بیٹھے ہمیں معلوم ہے کہ جن حالات کو ہم فیس کرتے ہیں اگر اس میں آپ صرف کھڑے ہو جاتے ہیں یہاں امریکہ میں تو ہم کتنی قوت اپنے اندر محسوس کرتے ہیں، کتنی ہم اپنے اندر تازگی محسوس کرتے ہیں. اور آواز بلند کرنا اور یکجہتی کے ساتھ آواز بلند کرنے کا نتیجہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ پاکستان میں پاکستان کی سینٹرل گورنمنٹ جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر مشتمل تھی، کوئٹہ کی شہداء کی شہادتوں کے بعد جس طرح سے آپ حضرات نے یہاں پر اور شیعان حیدر کرار پاکستان نے پورے پاکستان میں متحد ہو کر جو پرم مظاہرہ کیا، تو خود مرکز کی حکومت اس بات پر مجبور ہوئی کہ اس نے اپنی ہی حکومت بلوچستان کو معطل کر دیا. بڑا فرق ہوتا ہے. تو میں یہی چاہوں گا، 5 منٹ مجھے کہے گئے تھے، میرا خیال ہے کہ میں اس سے آگے بڑھ گیا ہوں. میں اپنی گفتگو یہیں پر ختم کرتا ہوں اور آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ واقعی اگر آپ اپنے اندر ایک درد دل رکھتے ہیں تو اس کے لیے ڈالر بعد میں ایک دن کی چھٹی آپ لوگ قربان کر دیں اور ایک پورا سیشن رکھیں اولڈ ڈے کا اس کے اوپر، تاکہ بیماریاں بھی سامنے آئیں، ان کا علاج بھی، اس کی بھی تشخیص ہو سکے اور اس سلسلے میں آپ لوگ اپنا رول ادا کر سکیں. وما علینا الا البلاغ. تھینک یو. آپ یہ ملاحظہ کر چکے ہیں ہمارے صدر صاحب کی درخواست اور ہمارے صغیر بھائی اور خالد نے جو بھی بتایا وہ کافی حالات جو ہے وہ سب کو معلوم ہے، ان کا تذکرہ ہو چکا ہے. ویسے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرا تعلق اس جنریشن سے ہے. یہاں پر 2 آدمی ہیں، میں دیکھ رہا ہوں ہمارے ہارون نقوی ہیں اور یہ دوسرے صاحب استفاد نقوی ہیں. یہ لوگ ہیں آج سے 40 سال 45 پہلے آئے تھے. ہم بھی آئے لیکن ہم شریک ہوتے تھے. ان لوگوں نے اس جنریشن میں جو لیڈرشپ کا مظاہرہ کیا ماشاء اللہ سے وہ قابل تحسین ہے. انہوں نے آپ دیکھا یہ کہ امام باڑہ ہے، ایسے تقریباً 180 امام باڑے بن چکے ہیں نارتھ امریکہ میں، کینیڈا اور کے علاج میں. انہوں نے انجمنیں بنائیں، اسلامک سوسائٹی اور وہ بہت تحریکیں اور تنظیمیں چلائیں. گو کہ یعنی کو یہ فکر ہے کہ یہ جو مظاہرے ہم کرتے ہیں یا دوسرے سبمٹ کرتے ہیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. ایسی بات نہیں ہے. ماشاءاللہ سے جو بھی مومنین جو کریں وہ یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان 30 سالوں میں جو اس 30 سال کے عرصے میں جو ہم لوگوں نے ماشاءاللہ سے کام کیا، پہلے ہم کو یعنی ہم لوگ جو تھے ایک انجمن کی حیثیت سے، ایک جماعت کی حیثیت سے، قوم کی حیثیت سے ہم ایک لوکل میئر کے چپراسی کو بھی جانتے تھے بخدا. اب یہ حالت ہے.
ہماری قوم کی ماشاءاللہ سے. اور میں یہاں بتا رہا ہوں, یہ سعادت یاد ہے کہ ہم چاہے ہمارا تعلق ماشاءاللہ سے کانگریس, سپریم کورٹ, وائٹ ہاؤس اور تمام جو برانچز ہیں اور میڈیا کے زیادہ تعلق ہے, ہر ایک اخبار چاہے لاس اینجلس ٹائمز ہو, واشنگٹن پوسٹ ہو, اسٹیٹ نیوز ڈیلی ہو, سب سے ہم جب چاہیں جو اپنے جو ہے وہ کام کروا سکتے ہیں لوگوں سے. تو ماشاءاللہ سے ہمیں جو ہے وہ ہوا ہے. لیکن اب یہ ان تمام باتوں کا سد باب کچھ نہیں, اس لیے کہ وقت نہیں ہے اور خدمت درشی کرتے ہیں. میں اسی کام آپ سے کہوں گا کہ یہ تحریک جو ہے یہ جنم پا چکی ہے, اس کو کوئی روک نہیں سکتا. جہاں تک کہ ہمارے استعفا نقوی کا جو لمبا ایجنڈا ہے, میں اس سے اتفاق نہیں کرتا ہوں. تعلیم اور وہ تنظیم, وہ تحریک اور وہ دوسری چیزیں جو ہیں وہ اس کا وقت نہیں ہے بھائی. ہمارے پاس وہاں پہ اسکول کھولنا اور انڈسٹری کھولنا اور بزنس کھولنا, اس کا بھی وقت نہیں. اس وقت ہماری جان پڑائی ہوئی ہے. ظفیر بھائی صاحب نے سن لیا, یعنی مطلب ایک ایک پل میں جو ہے ہر طریقے سے ہم پر ظلم کیا جا رہا ہے. سیریا کا مسئلہ حل ہو گیا ماشاءاللہ سے, عراق کا مسئلہ حل ہوا چاہتا ہے, لبنان میں کچھ گڑبڑ نہیں ہے, لیکن اور افغانستان بھی کافی ہمارے ماشاءاللہ, لیکن پاکستان میں جس طریقے سے ہمارے کو کیا جا رہا ہے وہ ناقابل برداشت ہے. تو اس کے لیے یہ تنظیم جو ہے تحریک تحفظ تشیع جو ہے اس کا حل آ چکا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اور ہم آپ سے جب بھی موقع ہوگا ہم آپ سے کانٹیکٹ کریں گے. ہم جب بھی جو ہوگا وہ آپ کو بتائیں گے. اس لیے جو سلسلہ ہم شروع کرنا چاہ رہے ہیں اس کا پبلک میں اور عام عوام الناس کے ساتھ جو اس کا تذکرہ نہیں کیا جا سکتا. یعنی جو ہمارا مقصد ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں رہا. جیسا خالد نے بتایا کہ اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے, اور چونکہ اس کا ہونا ضروری ہے. آپ نے سنا ہوگا نام بیگم کا نام وزیر اعظم تھا اور اس کو پرائز ملا. اس نے روم اسلام گینگ کے نام سے تھی اور کئی یعنی انگریزوں میں تباہی مچا دی تھی وہاں پر اس نے. دیکھیے بعد میں اس نے وزیر اعظم بھی بنے وہ, اور وہ جو ہے ان کو نوبل پرائز ملا. تو اس کو ہم کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. اب یہ سما آ چکا ہے اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے تیار ہیں, اور بس اس کے علاوہ اور کوئی وہ نہیں ہے ہماری مطلب یہ ہے. صرف یہ ہم کو کرنا ہے ہر لحاظ سے, جیسے بھی ہو جانے در ہمیں جو کریں ہم کریں گے. کوئی آپ سے اپیل نہیں کی جا رہی چلتے کی, کوئی وہ کیا جا رہا, لیکن ہمارا جو مشن ہے وہ بڑا فوکس ہے. بس ایک مشن ہے کہ ہم کس طریقے سے تحفظ کر سکتے ہیں تشیعوں کا, اور اس کا وقت آ چکا ہے اور ہم اس کے لیے تیار. شکریہ. خدا حافظ. تو یہاں مختلف سینٹرز کے اندر میٹنگ رکھی جائے گی, جیسے یہاں پر ایک الخوئی میں اور دوسرے دن سینٹر یہاں بروکلین میں, جہاں سینٹرز نیو یارک کے اندر ہیں, ہر فرسٹ سیٹرڈے آف دا منتھ. تو انشاءاللہ یہ ٹائم جو آپ کو بتا دیا جائے گا. تو جو انٹرسٹڈ انشاءاللہ مومنین ہوں ان سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں. اور یہ سیشن جو ہے مطلب جب تک کہ جاری رہے گا, جب تک کہ ہم لوگ اپنے مشن میں کام کرتے ہیں. تو ہر سیٹرڈے کو فرسٹ سیٹرڈے کو انشاءاللہ شام کو صبح کے بعد بھی کم مجھ پہ مصیبت نہ ہوئی, ایک انگوٹھی کے لیے کاٹی انگلی میری, لاش میری سمے اسپا سے وہاں رو دی گئی. میرے ٹکڑوں سے صدا آتی ہے بس یا مہدی, انا مظلوم حسین, انا مظلوم.